تصور کریں ایک ایسا ناول جس میں کوئی واضح کہانی نہیں، کوئی ہیرو نہیں، کوئی ولن نہیں، صرف ایک آدمی، ایک ماہر آثار قدیمہ اور ایک پر اسرار جگہ جسے غلام باغ کہا جاتا ہے۔ وہ آدمی زمین کی کھدائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ہماری پوری تاریخ، ہماری سچائی اور ہماری زبان کی بنیادوں کو بھی کھود ڈالتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ناول جو بظاہر اتنا پیچیدہ اور بورنگ ہے، اردو ادب کا شاہکار کیسے بن گیا؟ اس کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہے؟ قلم کا سفر میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ادب کے چھپے ہوئے خزانوں کو کھوجتے ہیں، فلسفے کی گتھیاں سلجھاتے ہیں اور ان کہانیوں پر بات کرتے ہیں جو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسے ناول کی دنیا میں جس کا نام ہے غلام باغ۔ کہانی کا مرکزی کردار کبیر ہے، ایک ماہر آثار قدیمہ جو غلام باغ نامے ایک پر اسرار مقام پر کھدائی کر رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام کھدائی نہیں ہے۔ جیسے جیسے کبیر زمین کے تہوں میں اترتا ہے، وہ صرف پرانی ہڈیاں اور برتن نہیں نکالتا، وہ ہمارے معاشرے کے چھپے ہوئے راز، دفن شدہ نظریات اور جھوٹی تاریخ کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ اس کا ہر نیا اوزار ایک نیا فلسفیانہ سوال بن جاتا ہے۔ اس کا سامنا جان محمد آزاد جیسے کرداروں سے ہوتا ہے جو خود کو ہر غلامی سے آزاد سمجھتا ہے، اور ان کرداروں سے بھی جو نظریات کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ناول ایک روایتی کہانی نہیں بلکہ کبیر کے ساتھ ایک ذہنی کھوج ہے۔ آپ کبیر کے ساتھ مل کر زمین نہیں بلکہ سچائی کو کھنگالتے ہیں۔ کیا ہماری تاریخ ایک فریب ہے؟ کیا ہماری زبان ہی ہماری سب سے بڑی جیل ہے؟ یہ ایک اینٹی ناول ہے جو آپ کو کہانی نہیں سناتا بلکہ آپ کو کہانی کا حصہ بنا کر آپ کے اپنے ذہن کے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اتنا گہرا اور پیچیدہ ناول لکھنے والا مصنف کون ہے؟ اس شاہکار کے خالق ہیں مرزا اطہر بیگ۔ مرزا اطہر بیگ صرف ایک ناول نگار نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر فلسفے کے استاد ہیں۔ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں شعبہ فلسفہ کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ غلام باغ بنیادی طور پر ایک فلسفیانہ ناول ہے۔ مرزا اطہر بیگ اردو ادب میں ایک بالکل منفرد آواز ہیں۔ ان کا انداز روایتی افسانہ نگاروں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہانی سے زیادہ آئیڈیا یا خیال کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے ناول پڑھنا کسی فلسفے کی کلاس میں بیٹھنے جیسا ہے، لیکن ایک ایسی کلاس جو بورنگ نہیں بلکہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ فلسفے کے خشک اور مشکل ترین سوالات کو کہانی کے تانے بانے میں اس طرح بنتے ہیں کہ پڑھنے والا ان پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غلام باغ ان کا پہلا اور سب سے مشہور ناول ہے جس نے آتے ہی اردو ادب کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کے علاوہ ان کے ناولوں میں 0 سے 1 تک اور حسن کی صورتحال بھی شامل ہیں جو اسی فکری گہرائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ ان چند مصنفین میں سے ہیں جو قاری کو تفریح فراہم نہیں کرتے بلکہ اسے سوچنے کا مواد فراہم کرتے ہیں۔ تو آئیے اس غلام باغ کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ناول کا نام ہی اس کا مرکزی خیال ہے، غلام باغ۔ مرزا اطہر بیگ کہتے ہیں کہ غلامی صرف جسمانی نہیں ہوتی کہ کسی کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے، اصل غلامی فکری غلامی ہے۔ جب ہم کسی ایک نظریے کو آنکھیں بند کر کے سچ مان لیتے ہیں اور اس پر سوال نہیں اٹھاتے، جب ہم تاریخ میں لکھی گئی باتوں کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ تاریخ کس نے اور کیوں لکھی، جب ہم پرانی رسموں اور رواجوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کیونکہ سب مانتے آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر زبان کی غلامی، یہ ناول کا سب سے گہرا اور سب سے اہم نقطہ ہے۔ مرزا اطہر بیگ لوڈوگ وٹگنشٹائن نامے ایک عظیم مغربی فلسفی کے نظریات سے بہت متاثر ہیں۔ وٹگنشٹائن نے کہا تھا، میرے لیے میری زبان کی حدیں میری دنیا کی حدیں ہیں۔
اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم صرف وہی سوچ سکتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس لفظ موجود ہیں۔ اگر کسی چیز کا نام ہماری زبان میں نہیں ہے تو کیا ہم اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ غلام باغ ہمیں بتاتا ہے کہ زبان جو ہمیں اظہار کا ذریعہ دیتی ہے وہی ہمیں قید بھی کرتی ہے۔ ہم زبان کے بنائے ہوئے ایک خاص دائرے میں ہی سوچ سکتے ہیں۔ کبیر جو مرکزی کردار ہے وہ اسی قید کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نئے الفاظ، نئے معنی اور سوچ کے نئے راستے تلاش کر رہا ہے۔ ناول میں جو کھدائی ہو رہی ہے وہ صرف زمین کی کھدائی نہیں ہے۔ جب ماہر آثار قدیمہ کو کوئی پرانی ہڈی یا برتن ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس ایک ٹکڑے سے ایک پوری کہانی، ایک پوری تہذیب کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کیا وہ کہانی سچ ہوتی ہے یا وہ ماہر صرف اپنی ذہن میں موجود نظریات اور علم کی بنیاد پر ایک خالی جگہ پر کر رہا ہوتا ہے؟ غلام باغ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ سچائی کیا ہے؟ کیا کوئی حتمی سچائی موجود بھی ہے یا ہم سب صرف اپنی اپنی کہانیاں بنا رہے ہیں؟ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری پوری تاریخ، ہمارا سارا علم شاید اسی طرح کی کھدائی پر مبنی ہے، ادھورے ٹکڑوں سے جوڑی گئی ایک کہانی۔ جیسا کہ پہلے کہا، یہ ناول روایتی کہانی کو رد کرتا ہے۔ اس میں کوئی کلائمیکس نہیں، کوئی واضح انجام نہیں۔ کیونکہ مصنف کا مقصد آپ کو کہانی سنانا نہیں بلکہ آپ کو سوچ کے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ زندگی خود کوئی سیدھی سادی کہانی نہیں ہے۔ زندگی بکھرے ہوئے خیالات، ادھورے واقعات اور بے ربط سوچوں کا مجموعہ ہے۔ غلام باغ زندگی کی اسی بے ترتیبی اور پیچیدگی کو دکھاتا ہے۔ یہ ناول پڑھنا ایک تجربہ ہے۔ یہ آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ کہانی ڈھونڈنا چھوڑ دیں اور سوچنا شروع کر دیں۔ غلام باغ کئی دہائیاں پہلے لکھا گیا، لیکن یہ آج اس ڈیجیٹل دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ سوچئے، آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ انفارمیشن کا دور یا غلط معلومات کا دور؟ آج ہم سب سوشل میڈیا کے غلام باغ میں قید ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن الگورتھم فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کیا دیکھیں گے، کیا سوچیں گے اور کیا پسند کریں گے۔ ہماری سوچ ایکو چیمبرز یعنی ایسی دیواروں میں قید ہو گئی ہے جہاں ہمیں صرف وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ہماری اپنی سوچ جیسی ہوں۔ یہ فکری غلامی کی سب سے جدید اور خطرناک شکل نہیں تو اور کیا ہے۔ آج دنیا نظریات کی بنیاد پر جتنی تقسیم ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ سیاسی، مذہبی اور سماجی نظریات نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم دوسری طرف کی بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ ہم سب اپنے اپنے سچ کے غلام بن چکے ہیں۔ غلام باغ ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ رکو، سوال کرو، اپنی سچ کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ ناول شناخت کے بحران کی بھی کہانی ہے۔ کبیر اپنی تاریخ، اپنی جڑوں کو تلاش کر رہا ہے۔ آج گلوبلائزیشن کے دور میں ہم سب اسی بحران کا شکار ہیں۔ ہماری اصل شناخت کیا ہے؟ کیا ہم مشرقی ہیں، مغربی ہیں یا صرف اس ڈیجیٹل دنیا کے صارف ہیں؟ غلام باغ ہمیں اپنی شناخت کو پرکھنے اور اس پر سوال اٹھانے کی دعوت دیتا ہے۔ غلام باغ پڑھنا ایک خوشگوار تجربہ نہیں ہے، یہ واضح کر دینا ضروری ہے۔ یہ ناول آپ کو الجھائے گا، یہ آپ کو تھکا دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آئے کہ کہانی آگے کیوں نہیں بڑھ رہی۔ ہو سکتا ہے آپ اسے پڑھ کر بوریت محسوس کریں اور بند کر دیں، اور یہ سب نارمل ہے۔ یہ ناول آپ کے ذہن کو آرام نہیں کرنے دیتا، یہ آپ کے دماغ کے اندر پہلے سے موجود ہر نظریے کو، ہر عقیدے کو ہلاتا ہے۔ اسے پڑھنے کا نفسیاتی اثر ذہنی بے چینی ہے۔ یہ آپ کو عدم اطمینان کا شکار کرتا ہے، لیکن یہ ایک مثبت بے چینی ہے۔ یہ وہ بے چینی ہے جو آپ کو مزید پڑھنے، مزید جاننے اور مزید سوال کرنے پر اکساتی ہے۔ یہ ناول ان لوگوں کے لیے ہے جو ذہنی طور پر آرام دہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچائی کی تلاش میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ دنیا کو، تاریخ کو اور یہاں تک خود کو پہلے جیسی سادگی سے نہیں دیکھ پائیں گے۔
آپ ہر چیز میں ایک گہرا مطلب، ایک چھپی ہوئی غلامی تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آخر اس سب کا سبق کیا ہے؟ غلام باغ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اس ناول کا کوئی ایک سیدھا سادہ اخلاقی سبق نہیں ہے، اس کا سبق سوال ہے۔ ناول کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حقیقی آزادی کا پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ جب تک ہمیں اپنی زنجیروں کا احساس ہی نہیں ہوگا، ہم انہیں توڑنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ غلام باغ ہمیں ہماری فکری زنجیریں دکھاتا ہے۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ شک کرنا ایک نعمت ہے، آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا غلامی ہے۔ اپنے نظریات، اپنی تاریخ، اپنے علم، سب پر شک کرو، سوال اٹھاؤ، کھوج لگاؤ۔ علم کوئی منزل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جیسے کبیر کی کھدائی کبھی ختم نہیں ہوتی، ویسے ہی سچائی کی تلاش بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے سب معلوم ہو گیا، اسی دن آپ ایک نئے غلام باغ میں قید ہو گئے۔ سبق یہ ہے کہ سوچتے رہو، سوال کرتے رہو اور اپنے ذہن کے باغ کو کسی ایک نظریے کا غلام مت بننے دو۔ غلام باغ ایک سمندر ہے، ہم نے تو صرف اس کے ساحل پر چند قدم ہی چل کر دیکھے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، کیا آپ نے غلام باغ پڑھا ہے؟ اس ناول نے آپ کے ذہن پر کیا اثر چھوڑا؟ آپ کے خیال میں آج کے دور کی سب سے بڑی فکری غلامی کیا ہے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، آپ کے خیالات جان کر خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ کو یہ گہرا تجزیہ پسند آیا، اگر آپ بھی ادب اور فلسفے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو قلم کا سفر کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ اگلی بار ایک اور عظیم کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے سوچتے رہیے۔